عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ احادیث مقدسہ آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن کر اس پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ تو ایک دن ان کے والد اور چچا فدیہ کی رقم لے کر اپنے بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ المکرمہ میں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے عبد المطلب کی اولاد اور سردار قوم کے بیٹے، آپ حرم پاک میں رہتے ہیں اور قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، ہم اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے فدیہ کی رقم لے لیں جو بنتی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد وصول فرما لیں اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہی بات ہے تو میں تمہارے بیٹے کو اختیار دیتا ہوں، اسے بلاؤ اور اسے اختیار دو، اگر وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، تم بغیر فدیے کے اپنے بیٹے کو لے جا سکتے ہو، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو باخدا جو مجھے پسند کرتا ہے میں اس کے بدلے فدیہ لینا پسند نہیں کرتا، میں اس کے بدلے فدیہ لینا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضور ختم المرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، ایک میرا باپ ہے، دوسرا میرا چچا ہے۔ فرمایا تم مجھے بھی جانتے ہو اور میری بھی صحبت اختیار کر چکے ہو، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ، ساتھ میرے ساتھ رہنا پسند کر لو۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کے مقابلے میں کسی اور کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے میرے باپ کی جگہ بھی ہیں اور میرے چچا کی جگہ بھی ہیں۔ جب باپ اور چچا نے بیٹے کا یہ جملہ سنا تو کہا، بیٹا زید، تم پہ بڑا افسوس ہے، تم نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی ہے، اپنے عزیز و اقارب والدین کو چھوڑ کر تم ساری زندگی غلام رہنا پسند کرو گے۔ تو بیٹے نے باپ کا یہ سوال سن کر ایسا جواب دیا، میں کہتا ہوں کہ یہ جواب چاندی کے ورق پر سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ جب باپ نے کہا، بیٹا تم ساری زندگی غلامی کو ترجیح دو گے، ماں باپ کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے، تو بیٹے نے حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ ابا جی، حضور کی طرف اشارہ کر کے، ابا جی میں نے اپنے آقا مولا میں، اپنے نبی میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں، ایسی ان کی شانیں اور عظمتیں دیکھی ہیں کہ اب ان کو چھوڑ کے میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتا۔ اب میں نے ساری زندگی ان کے پاس ہی رہنا ہے، چاہے مجھے غلام بنا کے رکھیں، اپنا خادم بنا کے رکھیں، میں نے رہنا انہیں کے پاس ہے۔ جب حضور نے اپنے غلام کا یہ جملہ سنا، حضور خوش ہو کے حضرت زید بن حارثہ کو حتیم کعبہ میں لائے، وہاں موجود لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے۔
جب باپ اور چچا نے حضور کا یہ رویہ دیکھا، اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہو کے واپس چلے گئے اور اپنے بیٹے کو حضور کے پاس ہی چھوڑ گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے حضور سے بے پناہ محبت کے سبب حضور سے جدائی اور دوری اختیار نہ فرمائی، بلکہ اپنے آباء و اجداد، عزیز و اقارب، والدین کی بجائے حضور کی قربت اور صحبت میں رہنے کو پسند فرمایا۔ تو سائرو، حضور کی جو محبت اور عشق ہے یہ ایسی ایک انمول نعمت ہے، انمول تحفہ ہے، اگر کسی کو نصیب ہو جائے پھر وہ دنیا کی کوئی چیز طلب کرنے کی تمنا رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف زید بن حارثہ کا یہ حال نہیں ہے، حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ حضور کے سارے صحابہ حضور سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں اور بے پناہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں اسی ضمن میں کچھ روایات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، حضور کی بارگاہ میں بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ کیا صورتحال ہے، تجزیہ کر کے آؤ۔ بطور تجزیہ نکال قاسم کے حالات بھاپ کے آؤ، کتنے لوگ ہیں، ہم اسے پھر مقابلہ کر سکتے کہ نہیں۔ تو بطور تجزیہ نکال حضرت عروہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں جاتے کیا دیکھتے ہیں، جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ کرام حضور کا وضو کا پانی، حضور کا وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے اس قدر آگے تیزی سے بڑھتے ہیں گویا یوں معلوم ہوتا کہ ابھی لڑ پڑیں گے۔ حضور کا وضو کا مستعمل پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام یوں آگے بڑھتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن مبارک ڈالتے ہیں یا ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے ہیں۔ جب حضور کسی کام کا حکم ارشاد فرماتے ہیں فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور جب آگا گئی گفتگو فرماتے ہیں صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ اسے سماعت فرماتے ہیں اور از راہ تعظیم نظر اٹھا کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے سبحان اللہ بطور ادب۔ تو جب یہ منظر اور یہ حالات اور یہ کیفیت اور تاثرات حضرت عروہ بن مسعود نے دیکھے تو واپس آیا قریش مکہ کے پاس، تو کہا اے قریش مکہ، جو میں دیکھ کے آیا ہوں آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کہا میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں اتنی شان و شوکت، قدر و منزلت، تعظیم و تقریب نہیں دیکھی جو صحابہ کرام نے محمد عربی کی دیکھی ہے۔ سبحان اللہ! اتنی عزت کرتے ہیں اپنے نبی کی، اتنا پیار کرتے، اتنی ان کی شان و شوکت ہے۔ کہا جو صحابہ اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون کا قطرہ زمین پہ کیسے گرنے دیتے؟ اللہ! کہا اتنا پیار کرتے ہیں وہ تو اپنے نبی سے، اتنا پیار کرتے ہیں ٹوٹ کے۔ واقعی صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اکبر جس انداز سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے، یہ انہی کا خاصہ تھا، یہ انہی کا کمال تھا۔ ان حضرات نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک امتی کا اپنے آقا مولا کے ساتھ کیسا ربط ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے اور کیسا عشق ہونا چاہیے۔ ان نفوس قدسیہ نے تو اپنے مال و اسباب بلکہ اپنی جان اور اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا۔ اللہ اکبر! تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر یہ فرض ہے، ہر امتی کا حق ہے کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارے جہان سے بڑھ کر محبت کرے اور حضور کو محبوب رکھے، کیونکہ حضور کی محبت
ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اشارے باریکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعرہ خطاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہیں، مقصد اگر تمہارے ماں باپ، بیوی، بچے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب ہیں، پیارے ہیں، تو پھر راستہ دیکھو، یہاں تک کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں دنیوی تعلقات کچھ قابل توجہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بندہ مومن کے لیے ایمان کی بنیاد